بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بریف کے ساتھ میں لے کر میں نے ٹیکسی کو رکنے کے لیے کہا اور اس مکان تک جا پہنچا جہاں اترے تھے۔ دستک دینے پر ایک بچہ باہر نکلا۔ بولا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں عرفان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ گھر پر ہیں؟ میرے ابو ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کریم نواز ہے، انہیں بتا دو۔ لڑکا فوراً ہی واپس چلا گیا۔ مکان 2 منزلہ تھا، کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی رہائش نچلی منزل پر ہے۔ کوئی 2 منٹ بعد ایک صاحب ولایتی سوٹ میں ملبوس بڑے تم تراک سے باہر آئے۔ عمر کی یہی کوئی 35 سال ہوگی۔ صحت ان کی بہت عمدہ معلوم ہوتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس وقت کوٹ کے نیچے پستول لگا کر باہر آئے تھے۔ شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ سوٹ ہلکے سرمئی رنگ کا تھا، ٹائی ویسی ہی تھی۔ وہ اس لباس میں خاصے وزادار دکھائی دیتے تھے۔ گرمیوں میں لوگ کبھی کبھار ایسے لباس پہن لیتے ہیں۔ جی فرمائیے، میرا ہی نام عرفان ہے۔ اوہ، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے صاحب۔ دراصل رات ایک صاحب میرے ساتھ یہاں تک آئے تھے، ان کا نام وکاس تھا۔ ان کی اینک میری گاڑی میں رہ گئی تھی، میں وہ دینے آیا ہوں۔ وکاس، اس نام کا تو کوئی آدمی یہاں نہیں آیا، میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی نہیں، وہ آپ ہی کا نام لے رہے تھے اور میرے سامنے اس دروازے میں داخل ہوئے تھے۔ رات میرے ہاں 2 مہمان آئے تھے، کوئی 2 بجے، مگر ان کا حلیہ کیا تھا میں نے تفصیل سے اسے ان کا حلیہ بتا دیا۔ حیرت ہے، ان میں سے ایک کا نام صفدر تھا اور دوسرے کا نام سفیر حسین، مگر وہ تو صبح 9 بجے یہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ انہیں کہوٹا جانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا نام صحیح نہیں بتایا۔ آپ کے دوست تھے وہ؟ جی ہاں، میرا خیال ہے وہ آپ کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ آپ کا نام سردار کریم نواز ہے نا؟ جی ہاں، یہی نام ہے میرا۔ تو اندر تشریف لے آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ آپ غالباً انہیں اسٹیشن پر ملے تھے اور شاید ان کے بریف کیس پر بھی آپ نے اپنا دعویٰ جتایا تھا۔ جی ہاں، ایسے ہی مذاق کیا تھا میں نے ان سے، مگر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے اپنا نام مجھے غلط بتایا ہے۔ میں نے اس کے دروازے میں قدم ڈال دیا۔ وہ مسکرانے لگا، بولا آپ دلچسپ آدمی ہیں، آئیں بیٹھیں۔ اس نے میرے لیے اپنی بیٹھک کھول دی۔ ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم؟ ویسے موسم تو ٹھنڈے کا آ گیا ہے، تکلیف نہ کریں، میں بس ابھی چلا جاؤں گا۔ یہ رہی ان کی اینک۔ میں نے اپنی اینک نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا خیال ہے اب شاید وہ وہاں سے سیدھے لاہور چلے جائیں۔ آپ اینک باہر حال دے جائیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ آپ کہیں جا رہے تھے؟ جی ہاں، میں دراصل کھڑنا جا رہا ہوں، وہاں آج ایک جلسہ ہو رہا ہے اور میں اس میں شرکت کروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کون کون آ رہا ہے وہاں؟ اس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اس نے اینک کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سردار صاحب کے ان دونوں کی اینکیں ان کے پاس تھیں۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے تو انہوں نے اینکیں پہن رکھی تھیں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی اینک ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ میری گاڑی میں پڑی تھی اور انہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اور کوئی آدمی اس میں نہیں بیٹھا۔ اتنے میں اس کا بیٹا برف میں لگی 2 سوڈے کی بوتلیں لے کر اندر آ گیا۔ لیں، یہ پیئیں، بوتلیں خاصی ٹھنڈی ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ ویسے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ دونوں آدمی کام کیا کرتے ہیں؟ دونوں الیکٹرانک انجینئر ہیں، ایک کی دکان شادمان میں ہے اور دوسرے کی گلبرگ میں۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ شاید جلیس نے کہا تھا کہ وہ کاسمیٹکس کا کام کرتا ہے، اس کی دکان میں کاسمیٹکس کی چیزیں بھی رکھی ہیں۔ ویسے زیادہ کام وہ ریڈیو اور ٹی وی ریپیئر کرتا ہے۔ وہ اتنی دور سے یہ جلسہ دیکھنے کے لیے کیسے آ گئے؟ ایسے جلسے تو لاہور میں بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ بس جی، شوق کی بات ہے اور پھر پارٹی سے ان کے تعلق کا بھی معاملہ ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، اجازت دیں۔ مگر جیسے ہی میں کرسی سے اٹھا، جان عالم کا پستول میرے نیفے سے کھسک کر میرے پاؤں میں جا پڑا۔ البتہ ابھی وہ شلوار کے اندر ہی تھا۔ میں فوراً ہی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری اس
इस कैफियत को समझ गया जब मैं पिस्तौल को शलवार के पांचे के अंदर ही अंदर हाथ डालकर ऊपर खींचने लगा तो वो मेरी इस हरकत को बड़ी गहरी नजर से देख रहा था, मगर वो बोला कुछ नहीं। अलबत्ता इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। आप जरा देर के लिए बैठे, मैं फोन पर मालूम करता हूँ कि वो लोग अगर पिंडी में हैं तो आपसे मिलने के लिए फौरन वापस आ जाएं। मेरा ख्याल है वो अभी सदर में होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मालूम कर लें, मैं इंतजार कर सकता हूँ, मैंने कहा। वो उसी वक्त सहन की तरफ निकल गया। कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसके रास्ते में मैं रुकावट बन रहा था। चक खुराना के इस जलसे में वो किसी बदनसीब को तबाह कर देना चाहते थे और इरफान इस साजिश की एक अहम कड़ी था। इसके दूसरे मोहरे भी मौजूद थे, मगर वो अभी तक पसे पर्दा थे। जरूरी नहीं था कि वो सब के सब बेनकाब हो जाते। वो बड़े ही मोहतात लोग थे, एक एक बात बहुत सोच सोच कर करते थे और वक्त मेरे पास बहुत ही कम रह गया था। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं महज एक मफरूजे की बिना पर उनके पीछे लग गया था और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। बज़ाहिर वो बहुत ही बेखबर लोग दिखाई देते थे, मगर वो साजिश किसी बहुत ऊंचे दर्जे पर इस तरह सोची गई थी कि इस पर अमल दरामद का सारा काम जैसे छोटे लोगों पर डाल दिया गया था और वो इतने मोहतात थे कि किसी के सामने मुंह नहीं खोलते थे। इन्हें ऐसा ही होना चाहिए था, मगर मैं उनके अंदर कैसे झांक सकूंगा। अभी तक तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। फोन किसी दूसरे कमरे में पड़ा था। बज़ाहिर वो घर बहुत मामूली सा दिखाई देता था, लेकिन वहाँ फोन की सहूलत मुझे ये एहसास दिलाती थी कि इरफान कोई मामूली आदमी नहीं है। मैंने नेफे में सा पिस्तौल निकाल कर ब्रीफ केस में बंद कर लिया और अपना खास पिस्तौल देखभाल कर इस तरह हाथ के नीचे रख लिया कि मैं उसे किसी भी लम्हे बरोए कार ला सकता था। अगले लम्हे का मुझे कतन कोई भरोसा नहीं था। मुमकिन था कि इरफान अपने असल रंगो रूप में जाहिर हो जाए। उसे यकीन आने लगे कि मैं किसी खास मकसद के लिए उसके पास पहुंचा हूं और वो मकसद था भी बहुत अहम। मुझे उस जलसे में शरीक होने वाले एक बहुत बड़े आदमी की जिंदगी बचानी थी, एक ऐसे शख्स की जिंदगी जो मेहरबान होकर मेरी मुश्किल आसान कर दे। मैं उससे यही भीख मांग सकता था, मगर बात इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए मुझे पता नहीं कैसी तगो करनी पड़े, कैसे कैसे उनके दरिया अबूर करने पड़े। यार लोगों ने अपना जाल बहुत सोच समझ कर तैयार किया था। अगर वो साजिश कामयाब हो गई तो किसी को मालूम भी ना होगा कि इस में इरफान ऐसा आदमी भी शामिल था और लाहौर से 2 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी इसके लिए बुलवाए गए थे। हाँ, एक सिर्फ मैं ही ऐसा आदमी था। इसे अब सब कुछ मालूम हो चुका था, मगर उनके असल शिकार को मैं अभी तक नहीं जान सका था। मैं ऐसे में आबी और आसिया को बिल्कुल ही भुला बैठा था। मुझे यकीन था कि उनका मुकदमा वो लोग वहीं किसी अदालत में नहीं डाल देंगे। इन्हें मुल्जम और फिर मुजरम साबित करना उनके लिए इतना आसान न होगा। हाँ, वो आसिया को जेल से भाग जाने की सजा फौरन दे सकते थे, मगर आबी जो अली हसन गर्देजी बन बैठा था, इसके खिलाफ वो फौरी तौर पर कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता अगर मैं इसके साथ होता तो बात दूसरी थी। मुझे वो कई मामलात में मुलव्वस साबित कर सकते थे, मगर मैं तो अभी उस मंजिल से बहुत दूर था और शायद और ज्यादा दूर निकल जाऊं। लेकिन लोगों की असीरी ने मुझे वहीं बांध कर डाल दिया था और मैं कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता था। इरफान कोई 15 मिनट बाद वापस आया। इसका चेहरा तमतमा रहा था। बोला वो अभी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरी फोन पर बात हुई है। वो सदर में थे, आ ही रहे होंगे। चलें, अच्छा है कि उनसे यहीं मुलाकात हो जाएगी। वैसे उन्हें हैरत तो जरूर हुई होगी। हाँ, वो भी यही कह रहे थे कि उनकी ऐनकें तो उनके पास हैं, फिर आपके यहाँ आने का मतलब क्या है? वो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छा है। ये लें, ये सिगरेट पिए। मैंने पैकेट इसके सामने डाल दिया। सोच हम दोनों की एक ही डगर पर चल रही थी, मगर ना वो अपने पत्ते दिखा रहा था और ना मैं। दोनों ही एक दूसरे से अपना आप छुपा रहे थे और वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था। अभी कोई 10 मिनट ही गुजरे थे कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर कोई आदमी तेजी से ड्यूटी भी अबूर करके सहन में आ पहुंचा। वो कोई खासा लहीम शहीम आदमी था जिसने सफेद शलवार मीज पहन रखी थी, गले में उसने सोने की जंजीर डाली हुई थी और इसका चेहरा मुझे किसी खबीस का चेहरा मालूम होता था। ये बड़ी बड़ी मूंछें और सर के बाल घने और गुंगरियाले, रंग इसका सुर्ख और सफेद था। पाँव में इसने सफेद रंग के बूट पहन रखे थे और इसकी कलाई में घड़ी सुनहरे
ڈائل کی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی قمیض کے نیچے ریوالور باندھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اس نے بیٹھک کے دروازے کی جالی پیچھے ہٹائی، اس کا بایاں پہلو زیادہ وزنی معلوم ہوا، اس کے پستول کا غبار نمایاں ہو گیا تھا۔ عرفان صاحب آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مرشد سے ملو، یہ سردار کریم نواز صاحب ہیں، ہمارے نئے مہربان۔ عرفان کے لہجے کا طنز میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ آدمی تیزی سے اندر آ گیا مگر وہ مسکرایا نہیں، مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ عرفان کی طرف گیا، بولا آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ عرفان صاحب گئے نہیں، ان کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، یہ ایک اینک لائے ہیں۔ اوئے تو کیا مصیبت ہے بھائی، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ہماری کوئی اینک شینک گم نہیں ہوئی، شاید تیری ہی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ آخر تیرا یہاں آنے کا مطلب کیا ہے یار، تو چاہتا کیا ہے میاں؟ اس آدمی نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاتھ اس کا پہلو کے ساتھ لگ گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک ثانیے کے 1000ویں حصے میں اپنا پستول باہر نکال سکتا تھا۔ یہی بات میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پہلوان اچھا ہوا تم نے یہ سوال خود ہی پوچھ لیا، آخر اس جلسے میں اتنے دھوم دھڑکے سے جانے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی یہی بات پوچھ رہا ہوں، میں نے اپنی ٹانگیں سامنے رکھی تپائی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ بات اب زیادہ واضح ہونے کے قریب آ گئی تھی۔ اوئے یہ تو ہوتا کون ہے آخر؟ تیرا کیا واسطہ ہے اس معاملے سے؟ تجھے کس سالے نے یہاں بھیجا ہے؟ بات یہ ہے پہلوان، تم ذرا میرا یہ کارڈ دیکھ لو، میرا نام جان عالم ہے، یہ دیکھو یہ کارڈ۔ میں نے جان عالم کا کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ میں CID انسپیکٹر ہوں، سمجھتے ہو نا، اور میرا خیال ہے کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ مجھے معلوم ہو چکا ہے، بہتر ہے تم اس کا اقرار کر لو ورنہ میں تم دونوں کو تھانے لے چلنے پر مجبور ہوں۔ وہ دونوں اس کارڈ کو دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، وہ اس مرحلے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے مگر اس آدمی کے چہرے پر تحیر نہیں تھا۔ وہ بڑا تان فن سے بولا، تم بکواس کرتے ہو، جان عالم کو تو ڈسمس ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، تم کوئی ڈبل کراس قسم کے لفنگے ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے ایک دم پستول نکال لیا مگر میرا ہاتھ زیادہ تیزی سے چلا اور میں نے اپنا چوپشا نکال کر اس کے پستول والے ہاتھ پر اس طرح مارا کہ اس کا ہاتھ ایک دم اپنی گرفت کھو بیٹھا اور اس کا پستول نیچے جا گرا، لیکن اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر عرفان نے مجھ پر پستول تان لیا۔ ہاتھ اوپر مت اٹھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی غضبناک آواز سنتے ہی مرشد نے تیزی سے پاؤں کی ٹھوکر میرے ہاتھ پر ماری اور وہ خود پورے قد سے اچھل کر مجھ پر آ پڑا، اس طرح کہ اس نے میری بغل میں سر دے کر دونوں ہاتھوں سے میری دائیں کلائی پھیر کر دیوار کی طرف کر دی۔ میں نے چاہا کہ بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبا دوں مگر عرفان نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی، اس نے میرا بایاں کندھا پکڑ کر میرا بازو بیکار کر دیا۔ مرشد اپنے پورے وزن سے مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا، پستول دونوں کے ہاتھ میں نہیں تھے، عرفان نے اسے شاید پھر جیب میں ڈال لیا۔ ایک زبردست جھٹکے سے مرشد نے میرا پستول ہاتھ سے چھڑا دیا مگر اسے اٹھایا نہیں، دری پر ہی پڑا رہنے دیا یہاں تک کہ اس کے اور میرے وزن سے کرسی الٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ پھر وہ دونوں مجھے کرسی سے کھینچ کر آگے لے آئے۔ اب ہم تینوں ہی غیر مسلح تھے اور وہ دونوں میرے بازوؤں کو شیل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مرشد نے یوں کیا کہ وہ ایک دم میری چھاتی پر بیٹھ گیا۔ اب میرے دونوں بازو فرش پر لگے ہوئے تھے اور ان پر عرفان نے پاؤں رکھ دیے تھے۔ جیسے ہی مرشد میرے سینے پر بیٹھا میں نے پاؤں زمین پر جما کر اسے کچھ اس طرح سر کے اوپر سے اچھالا کہ وہ گری ہوئی کرسی پر سر کے بل جا پڑا۔ میرے بازو عرفان کے ہاتھ سے چھک گئے۔ مجھے یوں آزاد ہوتے دیکھ کر عرفان نے پھر پستول نکال لیا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ گرایا، تیری موت آئی ہے میرے ہاتھوں، اسے چھیل دے مرشد، مار خنجر اس کے سینے میں، گولی چلی تو گھر میں کوہرام مچ جائے گا۔ اس نے پستول مجھ پر تان رکھا تھا اور وہ مرشد کے اٹھ جانے کا انتظار کر رہا تھا مگر جیسے ہی مرشد اٹھنے لگا میں نے پوری قوت سے پاؤں کی ضرب اس کے کولے پر دے ماری۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بلبلا کر دوہرا ہونے لگا۔ عرفان کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا، اس نے جان بوجھ کر میری ٹانگوں پر گولی چلا دی مگر اس کا نشانہ خطا گیا۔ میں ایک دم اچھل کر اس پر جا پڑا اس طرح کہ اسے دوسرا نشانہ لینے کا
موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ میری زبردست غلطی تھی کیونکہ وہ مرشد کے عقب میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا مجھے مرشد نے ٹانگوں کی کینچی مار کر اس طرح جکڑا کہ میں عرفان کو نیچے گرانے کی بجائے خود اس کے شکنجے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے کینچی کا داؤ اس طرح لگایا تھا کہ میں خود کو کھڑا نہ رکھ سکا، اور اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر عرفان نے پستول کا دستہ میرے سر کی پشت پر اتنی قوت سے مارا کہ میں سن ہو کر رہ گیا۔ میرے حواس معطل ہو گئے، پھر مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا۔ اس نے بہت کاری ضرب لگائی تھی۔ گولی کی آواز سن کر اس کے گھر والے دروازے تک آ پہنچے تھے، مگر میں انہیں پوری طرح دیکھ نہیں سکا کہ میرے ہوش ہی جاتے رہے۔ میری بے ہوشی کچھ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہی، کیونکہ جب میں اپنے حواسوں میں آیا تو اس وقت کا رخ یہ بتاتا تھا کہ دن کا 1 بج رہا ہے۔ میری گھڑی میری کلائی پر بندھی تھی، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑا ہوا تھا جس کا فرش ننگا تھا اور جس میں گھر کا کاٹ کباڑ بھر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوط رسی سے جکڑ دیے تھے۔ کمرے کا دروازہ میری توقع کے عین مطابق باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اتنی بات ضرور تھی کہ میں اگر کوشش کرتا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ روشنی اس کمرے میں ضرورت سے زیادہ ہی آ رہی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میں گھر کی دوسری منزل پر قید کیا گیا ہوں۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے سیڑھیوں پر سے کس طرح گزارا ہوگا۔ گھر شاید اس گھڑی بالکل خالی تھا، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بازو میرے کمر کے پیچھے باندھے گئے تھے جن کے جکڑ بند میں کسی طرح بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ خود وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ دروازے کے باہر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک پرانی طرز کی الماری رکھی تھی جو کسی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ سامنے کے دروازے پر بھی ایک روشن دان موجود تھا، مگر وہ دونوں اتنے چھوٹے تھے کہ ان میں سے میرا گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ خدا جانے انہوں نے مجھے جان سے کیوں نہیں گزار دیا تھا، کس لیے وہ مجھے زندہ چھوڑ گئے تھے۔ سوچتے ہوں گے کہ اس سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ میری دونوں جیبیں خالی تھیں۔ وہ میرے پستول بھی لے گئے تھے اور بریف کیس بھی جس میں میری ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں۔ وہ مجھے صحیح معنوں میں کلاش اور مفلس کر گئے تھے۔ میں کھڑا تو ہو گیا مگر اس رسی کی وجہ سے قدم اٹھانا مشکل نظر آتا تھا۔ پھر بھی میں اچھل کر دیوار کے پاس جا پہنچا۔ دروازے کے باہر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، صحن خالی پڑا تھا۔ اس دروازے کی درزیں مجھے یہی بتاتی تھیں۔ گھڑی وہ خدا جانے کیوں میرے ہاتھ میں چھوڑ گئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ انہیں یاد ہی نہیں رہی ہوگی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن میرے مسئلے کا کوئی حل وہاں موجود نہیں تھا۔ کوئی چاقو، کوئی چھری مجھے مل جاتی تو میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ میرے ہاتھ تو کمر کے پیچھے بندھے تھے اور ادھر کسی کی موت اس کے تعاقب میں چلتی ہوئی اس کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ 1:30 بج گیا تھا مگر میں ابھی تک اس مشکل کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکا تھا۔ لازم تھا کہ میں بڑے صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا، لیکن میری رہائی کوئی راہ کھلی نہیں تھی۔ دروازہ میں نے بار بار پیٹ کر دیکھ لیا۔ کبھی میں تختے سے اپنا سر پٹکتا تھا، کبھی سینہ۔ ہاتھ تو میرے کمر سے بندھے تھے۔ وہ اسیری مجھے لے ڈوبی تھی۔ میری بے چینی ہاتھ سے بڑھ گئی تھی اور میرا دھیان بار بار کمرے کی مختلف چیزوں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک پرانا ٹرنک پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کھولنا چاہا مگر نہ میرے ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں۔ بڑی مشکلوں سے میں عقبی حصے میں بندھے ہاتھ اس تک لے گیا، اس حال میں کہ میرا منہ دوسری طرف تھا اور میں جھک کر ٹرنک کا ڈھکنا کھول رہا تھا۔ اس میں تالا تو کوئی نہیں تھا، بالآخر میں اس کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں مختلف قسم کے اوزار پڑے تھے جیسے کسی لوہار ترخان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کو میں نے لیٹ کر فرش پر الٹ دیا۔ میرے بے بسی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک اچھا بھلا آدمی ان لوگوں نے جانور کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ ان اوزاروں میں ایک آری بھی موجود تھی۔ اس کو میں نے لیٹ کر دونوں پاؤں سے اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی آدمی کے جب ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو اس کی ساری قوت پاؤں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس آری کو میں نے دونوں پاؤں کے اندر سمیٹ کر اس طرح سیدھا کیا کہ اس کا ایک سرا دیوار میں جا لگا تھا۔ اس کے دندانے اب میرے کام آ سکتے تھے مگر اس میں حرکت تو جب ہی پیدا ہو سکتی تھی جب میں رسی ان دندانوں پر رکھ کر اسے آگے پیچھے پھیرتا۔ ایسی بے بسی کے دن بھی میرے مقدر میں تھے۔ چند چوہوں نے مجھے وہاں یوں باندھ لیا تھا کہ میں اپنا وزن بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔
किसी चीज से काम लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बिलाखिर उस आरी को रस्सी पर रखकर जब मैं अपनी कोशिश में नाकाम हो गया तो तब मुझे याद आया कि ये काम मैं अपने दांतों से भी तो ले सकता हूँ। मैंने नीचे झुककर उस आरी का दस्ता मुंह में लिया। अब काम मजीद आसान हो गया था। रस्सी बिलाखिर कट गई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। उन जालिमों ने गिरहें ऐसी सख्त बांधी थी कि शायद मैं इन्हें हाथों से काट ही नहीं सकता था। मेरे पांव आजाद हुए तो अब मुझे हरकत करने में आसानी हो गई, मगर कमर से बंधी रस्सी तक पहुंचना अब भी नामुमकिन था। दोनों बाजू इस तरह जकड़ दिए थे कि उस रस्सी को काट लेना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आरी को अब की बार दोनों बाजुओं में फंसाकर कमर तक ले गया, यूं कि इसके दंदाने रस्सी को काट सकते थे। ये तजर्बा ज्यादा आसान रहा। मैं पाँव को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था जिससे वो रस्सी कट गई। कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि अपने दोनों हाथ आजाद देखकर मुझे किस कदर खुशी हुई। इस वक्त तक 2 बज चुके थे और अभी मुझे उस कमरे से निकलने के लिए पता नहीं कितनी तगोदो की जरूरत थी। मैंने फर्श पर बिखरे औजार फिर से ट्रंक में डाले और सामने की अलमारी को पीछे हटाकर खिड़की के पास जा पहुंचा। इस खिड़की से मैं बड़ी आसानी से बाहर कूद सकता था। इसके दोनों तख्ते मैंने खोल दिए। सामने यही कोई 8 फुट नीचे एक छत थी जिससे जरा आगे सीढ़ी बनी हुई थी। पता नहीं वो किन लोगों का मकान था। वो कोई बहुत ही गरीब लोग थे और महज इसलिए वहाँ रह रहे थे कि उनके बाप दादा ने उनके लिए मकान बनाकर छोड़ दिया था। कुछ रिहाइशें ऐसी ही होती हैं। इर्द गिर्द का नक्शा जहन में जमाए हुए मैंने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। बड़े जोर का धमाका हुआ। मैं समझा मेरा कोई गिट्टा गोडा टूट गया है, लेकिन नहीं, मैं तो बहरहाल बच ही गया था। हाँ, मकान के अंदर तूफान आ गया था। घर की कोई बुढ़िया दुहाई देती हुई सहन में निकल आई। वे जूरे, वे तेरा बेड़ा गर्क, देख तू ऊपर क्या मुसीबत आई है, अपना तो कोठा ही ढह गया है। शीनत। मैं पलटकर दूसरी छत पर जा चढ़ा। मैं बुढ़िया को रुक कर देख लेने की जुर्रत ही कहाँ रखता था। उस मकान की सीढ़ी मेरे सामने ही थी। बुढ़िया शायद दप दप करती छत पर आ रही थी कि मैं उसके हमसाये की सीढ़ी में जा दुबका। इसके कुछ कदम दूसरी मंजिल पर पहुंचे थे, मगर मैं वहां से नीचे खिसक आया। उनकी सीढ़ी सामने बने गुसल खाने के करीब खुलती थी। खुदा जाने वो किन लोगों का मकान था। मैं पाँव की चाप को दबाता हुआ मकान के सहन में निकला और दरवाजा खोलकर गली में जा पहुंचा। अगर कोई आदमी वहां होता तो मुझे यूं निकलने न देता। मैं सीधा निकलता चला गया। अब मैं लाल कुर्ती के बड़े बाजार तक जा पहुंचा था और वो छोटा सा होटल ज्यादा दूर नहीं था जिसकी अकबी गली में मैं अरफान से मिला था। मगर मैं इस गली में जाने की बजाय बेगम तसव्वुर अली की कोठी की तरफ चल दिया। इस औरत का दम मेरे लिए उस घड़ी गनीमत था। मैं तो सच्ची बात ये है कि अरफान के घर से कुक होकर निकला था। कुछ भी मेरे पास नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं रह गए थे। सब कुछ इन्होंने लपेट लिया था। हैदर रोड ज्यादा दूर नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस वक्त गामजू एक जमादारनी से बरामदों के बाहर फर्श पर झाड़ू दिलवा रहा था। मुझे गेट पर देखकर वो तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरे कुछ कहे बगैर ही इसने दरवाजा खोल दिया। मेरी कार सामने ही खड़ी थी, मगर मुसीबत ये थी कि मेरे पास कार की चाबी ही मौजूद नहीं थी और ये बड़े स्यापे की बात थी। गामजू, एक काम कर, बाजार से किसी ऐसे आदमी को बुला ला जो ताले चाबियां बनाता हो। मेरी कार की सारी चाबियां गुम हो गई हैं। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहुत बेहतर। एक आदमी उधर चौक में बैठता है, मेरा यार है वो, मैं उसे अभी ले आता हूँ। हाँ, ये तेरी खास मेहरबानी होगी। बेगम साहबा अंदर हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो सो गई हैं। बिटिया कॉलेज से वापस आ चुकी हैं। बस ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ये कहकर मैं दाएं हाथ इमारत के बरामदे के करीब जा ठहरा। मैं बेगम तसव्वुर अली को जगाना मुनासिब नहीं समझता था। जमादारनी फर्श पर झाड़ू देती रही और मैं वहाँ खड़ा सोचता रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भूख ने अलग कलेजा खुरचना शुरू कर दिया था। कोई कब तक ऐसी जिल्लतें और ऐसी अजीयतें सह सकता है? आखिर कब तक? और दुनिया बराबर अपने धंधे में मसरूफ चली जा रही थी। वो जो बदी को ही अपना हक और फर्ज समझते थे मुसलसल इस पर अमल भी कर रहे थे। वरना ये अरफान, ये मुर्शद, ये जलीस और ये वकास कौन लोग थे? किसने इन्हें इस राह पर लगा दिया था? कोई बहुत बड़ा लालच उनके पेश नजर था जिसने इन्हें हर कदम पर क़यामत मचाने पर मजबूर कर रखा था। वरना बज़ाहिर तो वो बहुत ही भले मानस मालूम होते थे। शहरों में रहते थे, गलियों के मुअज़्ज़ज़ लोग नजर आते थे। इनकी दीगर मसरूफियात भी होंगी। उनके बाल बच्चे भी थे।
یہ وہ سب کچھ ہی کرتے تھے، مگر نہیں، ان کی اصل راہ بدی کی راہ تھی اور وہ اس سے زیادہ آرام پاتے تھے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ مجھے باندھ کر وہ اپنے شکار پر بلا خوف و خطر جھپٹ رہے تھے اور کوئی ان کے راز سے واقف نہیں تھا۔ یہ راز جب منظر عام پر آتا، جب وہ کسی کو نیست و نابود کر چکے ہوتے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دیتے اور وہاں بڑے جلسے میں کسی کی لاش پڑی ہوتی، مگر اس راز کی اگ سگ ملنے کی جو سزا میں نے بھگت لی تھی، میرا خیال ہے وہی بہت کافی تھی۔ اگر میں بندے کا پتر ہوتا تو وہیں سے لوٹ جاتا، لیکن میرے اپنے مسائل تھے، مجھے کسی کی ہمدردیوں کی ضرورت تھی۔ کسی بہت بڑے صاحب اختیار آدمی کو میں اسی طرح اپنے اوپر مہربان کر سکتا تھا کہ میں اس کی جان بچا لیتا اور وہ مہربانی یہ کرتا کہ مجھے میرے اسیر واپس دلا دیتا۔ یہ کام اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، وہ کئی حربے استعمال کر سکتا تھا، جبکہ میں محض بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ خدا جانے مجھے یہ یقین کیوں تھا کہ ان کا شکار بڑے صاحب ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دڑا ایسا تھا کہ وہ ان کا وجود ہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان کی جان لینے کی پہلے بھی کئی بار کوشش کی گئی تھی اور اب کی بار انہوں نے اس جلسے کو تاڑ رکھا تھا جو چک کھرانا میں ہو رہا تھا اور جس کا آغاز وہ 5 بجے ہونا تھا، مگر جام کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوگا، کس کس کی لاش وہاں تڑپتی رہ جائے گی، کتنے آدمی قتل ہو جائیں گے۔ کوئی ایسے جلسے میں یوں ہی تو نہیں جا گھستا ہے، باقاعدہ منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس منصوبے کے مہرے پتہ نہیں کون کون تھے، کس کس کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے جال کی ڈوریاں تھما رکھی تھیں اور کون انہیں یہ اذان دے گا کہ کب انہیں بدن کرنا ہوگا۔ مجھے تو صرف آسیہ اور آبی کی فکر تھی، وہ کسی طرح رہا ہو جاتے تو میں انہیں ساتھ لے کر کہیں دور نکل جاتا، انہیں پھر دنیاوی علائشوں کی طرف لوٹنے نہ دیتا، مگر ابھی تک تو میں بے بس ہی چلا آتا تھا۔ انہیں گرفتار بھی ہونا تھا تو اس وقت ہی کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی شبھ گھڑی دیکھو، پھر وہ چوڑیاں پہنو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پولیس آئی اور تم نے ہاتھ باندھ لیے، کچھ تو سوچا ہوتا اور کچھ نہیں تو میرا ہی انتظار کر لیتے، میں تمہیں شاید اس ابتلا سے بچا ہی لیتا، مگر وہ بہت ہی نکمے نکلے۔ میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ انہیں شاید پولیس نے سوتے میں بے بس کر دیا تھا، ورنہ جاگتے میں وہ یوں آسان اور تار لقمہ ثابت نہ ہوتے۔ میں ابھی وہاں کھڑا ہی تھا کہ گامجو واپس آ گیا۔ اس کا دوست واقعی زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا۔ جب ہی وہ ایک تھیلا لے کر اس کے پیچھے پیچھے گیٹ میں داخل ہو رہا تھا تو میں تو خوش ہو گیا۔ گامجو میرے بہت کام آیا تھا، ورنہ ان تلنگوں نے تو مجھے پوری طرح نہتا کر دیا تھا۔ ٹونڈ منڈ اور بے شاخ کے گھر سے میں کوئی کم خوار ہو کر تو نہیں نکلا تھا۔ لیو صاحب جی، بندہ میں لے آیا ہوں، آپ اسے کام بتا دیں۔ ویسے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کار کی چابی بنوانی ہے۔ چلو یار، اس کار کو دیکھو، اس کی چابیاں مجھ سے گم ہو گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں تو اسی لیے سارے اوزار لے آیا ہوں۔ کار کیا ہے، میں تو بڑے بڑے سیف کھول لیتا ہوں، کسی کی چابی گم ہو جائے تو وہ فوراً میرے پاس آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بندے کی چابی گم ہو جائے تو وہ بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ لال محمد، کیا بات ہے تیرے کارخانے کی؟ گامجو نے اس کے کندھے پر دھپ مارتے ہوئے کہا۔ او نہ یار، میرا کندھا پہلے ہی زخمی ہے، پتہ نہیں وہ کون کھوتے کا پتر تھا، ایک دم آج اس نے اسکوٹر میرے اوپر چڑھا دیا۔ ہاں، یہ صبح سویرے کا واقعہ ہے۔ مارنا تھا اس خبیث کو، یعنی وہ تیری ہی چابی گم کر رہا تھا، تو اگر مر مرا جاتا تو آج یہ کار کیسے کھلتی؟ خیر، ایسا بھی چوچا نہیں ہوں میں کہ خواہ مخواہ ہی مر جاتا۔ موت اپنے آنے کی خبر دیتی ہے، کوئی بیماری شماری، کوئی تاپ شاپ، کوئی اور خیر خبر۔ پھر وہ کار کی طرف متوجہ ہو گیا، بولا، یہ گاڑی تو بالکل نئی ہے باؤ جی، چابی کیسے گم ہو گئی اس کی؟ بس یار، اس کے ساتھ میرا بریف کیس بھی کسی جگہ رہ گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں، تو ذرا جلدی کر دے بھائی۔ اس نے گاڑی کو دیکھ بھال کر بڑا پکا منہ بناتے ہوئے کہا، صاحب جی اس کے 50 روپے لگیں گے، کتنی چابیاں بنا دوں؟ دیکھ تو اس کے دروازے کی، پھر اگنیشن کی، ڈیش بورڈ کی اور ڈگی کی 2 چابیاں بنا دے۔ چل میں تجھے 100 روپے دے دوں گا، اب تو خوش ہے نا؟ 100 روپے دے دیں گے آپ؟ کمال ہے، پھر تو مزے ہی آ گئے۔ بس آپ ادھر جا کر بیٹھ جائیں، 10 منٹ میں چابیاں مل جائیں گی۔ آئیں سردار صاحب، آپ اندر بیٹھیں ڈرائنگ روم میں۔ میرا خیال ہے کہ کھانا تو آپ کھا چکے ہوں گے۔ نہیں یار، کھانا بھی نہیں کھا سکا ہوں، فرصت ہی نہیں ملی، اگر ہو سکے تو لے
ہی آؤ۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، یہ کہہ کر اس نے ڈرائنگ روم کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا۔ وہ خاتون خاصی خوشحال دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کا سامان اس بات کی گواہی دیتا تھا، صوفے اور کرسیاں اگرچہ پرانی طرز کے تھے مگر ان کو بہت سنبھال کر استعمال کیا گیا تھا۔ بالخصوص پرانی قالین لہو رنگ تھا اور بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں یہ شبہ میرے دل میں کیسے ابھرا کہ اس عورت نے بینک میں مجھ سے جان بوجھ کر چیک لکھوایا تھا، ورنہ ایسی بھی کیا بات تھی کہ وہ اردو ہی نہ لکھ سکتی، خواہ وہ کتنی ہی بدخط کیوں نہ ہوتی۔ وہ کسی دوسرے کے سامنے چیک کبھی نہ رکھتی، یا تو وہ کوئی بہت ہی قیافہ شناس عورت تھی جسے معلوم ہو جاتا تھا کہ دوسروں کی جیب میں کیا ہے، یا کوئی اور بات تھی۔ مینیجر نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اس سے بھی اکثر اوقات چیک لکھوا لیا کرتی ہے اور وہ اسے جانتا ہے، مگر اس کے بارے میں اس نے کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے عیب کا ذکر ضرور کرتا، مگر اس بارے میں وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے کوئی زیادہ الجھی ہوئی عورت نہیں سمجھتا تھا، خوش دلی سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تھی ضرور، ورنہ وہ تنہا عورت تھی۔ اتنی بڑی کوٹھی کی مالک اپنی گفتگو سے بھی وہ خاصی پڑھی لکھی دکھائی دیتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے سوا شاید اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایسی خاتون کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے کسی سہارے کی کیا ضرورت تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بالآخر میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا، اس سے تو میں پھر بھی بات کر سکتا تھا۔ ویسے وہ اس رقم کا سن کر ایک دم چونک اٹھی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم وہاں جمع کروانے آیا ہوں، مگر میرے فارموں کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے گھر ضرور آؤں۔ یہ اچھی بات تھی، مجھے تو کسی ایسے ہی ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں میں 2 گھڑی رک کر سوچ سکتا، آرام کر سکتا۔ اس کی دعوت کو میں نے بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، مگر اس سے آگے کیا ہوگا یہ میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ مگر ابھی تو وہ سوئی ہوئی تھی کسی بہت ہی عقبی کمرے میں جہاں کوئی آواز اس کی نیند خراب نہ کر سکے۔ کوئی 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ گام جو اندر آ گیا، بولا چابیاں تیار ہو گئی ہیں صاحب جی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا بھائی، مگر اوئے ٹھہر جا، وہ ڈیش بورڈ اس نے کھول کر دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر گاڑی کے پاس جا پہنچا۔ صاحب جی اللہ معافی دے، آپ نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ غلام محمد بولا کیا مطلب، خیر تو ہے؟ او جی ادھر اس خانہ خراب میں آپ نے اتنی بڑی رقم ڈال رکھی ہے، توبہ توبہ، میرے تو پسینے ٹوٹ گئے۔ بندہ بشر ہوں، ایمان بھی بندے کا ایسا ہی ہے جیسے بندے کی چابی، وہ ایک دم ہو جاتی ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں غلام محمد، مجھے تم پر اعتبار ہے بھائی، لاؤ وہ چابیاں دے دو مجھے۔ اس نے 8 چابیاں میرے حوالے کر دیں، وہ سب نئی معلوم ہوتی تھیں، صرف ان کے دندانے کسی جگہ سے گھس دینے سے وہ کسی بھی کار میں لگ سکتی تھیں۔ رقم آپ گن لیں جناب، بعد میں ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ ہاں کیوں بھائی گامجو؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے جناب، ہم ٹھہرے غریب آدمی نہیں۔ یار تم کیسے غریب ہو گئے، اتنی بڑی کوٹھی کے مالک ہو۔ میں نے ڈیش بورڈ سے رقم کی تمام گڈیاں نکال کر گن لی، نوٹ پورے تھے۔ میں نے 100 روپے غلام محمد کو دیے تو وہ خوش ہو گیا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا اسی وقت باہر چلا گیا۔ گامجو بڑی حسرت سے نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ لے یار تو بھی کیا یاد کرے گا، لے یہ 200 روپے تو بھی رکھ لے، مگر تو کھانا لینے گیا تھا وہ میں نے میز پر لگا دیا ہے جی، میں آپ کو ہی بلانے آیا تھا۔ تو چل پھر پہلے پیٹ پوجا کر لیں۔ پر جی یہ روپے میں کیسے رکھ لوں؟ کیوں ان میں کیا بات ہے، یہ جیب میں نہیں آتے کیا؟ آتے تو ہیں پر دیکھے نا جی، وہ بیگم صاحبہ سنے گی تو ناراض ہوں گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔